پہلا ریزن یہ ہے کہ اسلام سب سے ممتاز ہو کر سامنے آتا ہے، تو اس کا پہلا ریزن کلیئرٹی آف فیتھ. اسلام میں جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ بہت ہی کلیئر ہے، کلیئر. آپ دنیا کے سارے ریلیجن پڑھ کے دیکھیے آپ، تو آپ کو اللہ کے بارے میں، پیدا کرنے والے کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ملتی. کل میری پارک میں غیر مسلم سے بات ہو رہی تھی. کل ہم پارک میں گئے تھے، جے پور کے پارک میں. تو وہاں پر ایک غیر مسلم میرے بازو بیٹھے تھے، اور وہ کہاں کام کرتے؟ کورٹ میں کام کرتے، کورٹ میں. میں نے ان سے پوچھا، ماشاءاللہ نارتھ انڈیا کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر سب لوگ اردو سمجھتے ہیں، غیر مسلم بھی اردو سمجھتے ہیں، مسلم بھی اردو سمجھتے ہیں. ہمارے ساؤتھ انڈیا میں تیلگو، تمل، کیرلا، کنڑا کی وجہ سے کئی غیر مسلم اردو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ماشاءاللہ یہاں تو شدھ بھاشا بولی جاتی ہے بھائی، ماشاءاللہ. اور وہ شدھ بھاشا ہندی کی اردو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے ان کو، ماشاءاللہ. آپ کے لیے کام کے کتنے موقع ہیں. ساؤتھ انڈیا میں ہمارے لیے جو مشکل ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. قیامت میں اللہ آپ کو پوچھ سکتا ہے کہ غیر مسلم اردو سمجھ سکتا تھا، تم نے اسلام کیوں نہیں سمجھایا؟ اس نے کہا قرآن تو عربی میں آیا نا، میں کیا سمجھوں؟ میں نے کہا نہیں ہندی میں ٹرانسلیشن ہو گیا. ہاں، مجھے آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ قرآن مجید کا ٹرانسلیشن ہندی میں بھی ہو گیا. جبکہ وہ کوٹ جہاں پر کئی مسلمان بھی جاتے ہوں گے، کا مطلب یہ نکلا کہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس غیر مسلم سے میں نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح، کیا سب کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہوگا؟ میں مانتا ہوں کہ سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے. اچھا آپ دھرم بھی پڑھتے ہیں؟ ہاں میں رات دن دھرم پڑھتا ہوں، مجھے بہت چیزیں معلوم ہے. پوچھے کیا پوچھتے ہیں؟ اچھا ایک خدا کو جو آپ مانتے ہیں نا، ذرا مجھے اس کا تعارف دیجئے. پریشان ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ دیجئے مجھے. میں نے آیت الکرسی پڑھ دی. آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255. کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. تو غیر مسلم پوچھتے ہیں اللہ ہی کیوں، دوسرا کیوں نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں 10، اس آیت کے اندر بھی اللہ نے 10 ریزن دیے، اس آیت میں بھی اللہ نے 10 ریزن دیے. کہا لا الہ، کیونکہ وہ الحی، اللہ لا الہ الا هو الحی، کیونکہ وہ زندہ ہے. دنیا اس کا نہ کوئی شروعات ہے، اس کی نہ کوئی اینڈ ہے. اللہ کا تعارف. القیوم، پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، چلا رہا ہے، سنبھال رہا ہے، قائم کرا ہوا ہے، قائم رکھا ہوا ہے. ہاں واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے. جو میرا خدا ہے نا واسع ہے، پاورفل ہونا چاہیے. میں جیسے سے پڑھ رہا تھا اس نے کہا ارے بھائی بہت آسان سے دے ڈالے آپ. میں تو سمجھا بڑے بڑے کتابیں پڑھ کے فلسفی میں جا کے بولوں گا آپ کو میں. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں دھارمک چیزیں میں بہت پڑھا ہوا ہوں، لیکن اللہ کا میں نے کہا جس کو بھی تم کہہ رہے ہو کہ ایک ہی ہے نا، اچھا ایک ہے، وہ ایک کون ہے ذرا بتاؤ. تو کلیئر ڈسکرپشن دے نہیں پا رہا ہے. لیکن الحمدللہ قرآن مجید میں ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی قل هو اللہ احد کہہ دو کہ اللہ اکیلا ہے. ایک کا تصور ہے، کلیئر ہے سب کو. اللہ اپنی ذات میں اکیلا، اللہ اپنے ناموں میں اکیلا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے صفتوں میں اکیلا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کاموں میں اکیلے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے ساتھ کی جانے والے عبادتوں میں اکیلے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی کے. کلیئر. لم یلد ولم یولد، اللہ کے نہ کوئی ابا ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. کلیئر. نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے کوئی. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر میں کوئی بھی نہیں ہے. کلیئر. چھوٹا سورہ، چھوٹا بچہ بھی سب دے سکتا، اللہ کا تعارف دے سکتا. اسلام میں اتنی کلیئرٹی ہے ماشاءاللہ. الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میرا اللہ وہ ہونا چاہیے جو جس کو نیند بھی نہ آئے، اونگ تک بھی نہ آئے. کیونکہ میں کوئی رات میں بھی پرابلم آ سکتے ہیں نا. اگر وہ سوتے رہے گا تو کیسے ہوگا؟ میرے مسائل کون حل کرے گا؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی اس کا اونر وہ ہونا چاہیے، ویسے اللہ کو میں مانتا ہوں. اس نے کہا واہ بڑھیا بات ہے بھائی، واقعی صحیح بات ہے. پورے آسمان کا جو مالک ہوگا میں اسی کو مانوں گا. میں اتنے بڑا آدمی، اتنا بڑی چیز ہے، اتنا بڑا اونر رہنا چاہیے وہ، تبھی جا کے میں اپنا سجدہ دوں گا اس کو. میں لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی آ کر اپنی بات چلا نہیں سکتا. اللہ کا جب تک حکم نہ ہو، اجازت نہ ہو، کوئی کسی کی سفارش کر کے کسی کو بچا نہیں سکتا. یعنی کس کا حکم چلے گا؟ صرف اور صرف اللہ کا حکم چلے گا. ہاں بھائی ویسے ہی ہونا چاہیے. جو میرا خدا ہے پاورفل ہونا چاہیے، اس کے فیصلے کو کوئی توڑ نہ سکے، ویسا ہونا چاہیے.
من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. میرا اللہ وہ ہونا چاہیے جو میرا گزرا ہوا بھی جانتا ہو, میرا آنے والا بھی جانتا ہو, تاکہ میرے گزرے پہ اگر میں توبہ کروں تو معاف کر سکے کیونکہ وہ جانا ہوا ہے, میرے فیوچر کے لیے اگر میں کچھ ارادہ کروں تو مدد کر سکے تاکہ وہ بھی جاننے والا ہے. ارے واقعی ایسا ہی اللہ ہونا چاہیے میرا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ. وہ اللہ کا علم اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ پورے انسان مل کر بھی اس اللہ کے علم کو جمع نہ کر سکے, کوئی پہنچ نہ سکے. ولا یحیطون بشیء, اس نے کہا واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے, سب سے زیادہ نالجبل رہنا چاہیے وہ. واللہ اعلم کہتے ہیں ہم. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. جتنا اللہ نے چاہا تو اللہ نے علم دیا تاکہ انسان بھی اچھی لائف گزارے دنیا میں. تو اللہ نے علم اتارا قرآن کی شکل میں, آخری کتاب, اس سے پہلے بھی اللہ نے کئی کتابیں نازل کی. وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی عظمت اتنی بڑی ہے, اس کو سمجھنا تو مشکل ہے, اس کے مخلوق پہ غور کرو. اگر اللہ کی طاقت سمجھنا, اللہ کا پاور سمجھنا ہے تو ہمالیہ پہاڑ کو جا کر آپ ہلانے کی کوشش کرو. کیا ہمالیہ پہاڑ ہل سکتا؟ نہیں ہل سکتا. ہمالیہ پہاڑ آپ ہلائے تو نہیں ہل سکتا. اس کا پیدا کرنے والا کتنا پاورفل ہوگا. ہاں بھئی واقعی ایسے ہی اللہ ہونا چاہیے جس کو اگر میں مانگا تو میرے ظالم کو وہ توڑ سکے, مجھے مدد دلا سکے. واقعی ایسا اللہ ہونا چاہیے میرا. وسیع کرسیہ السماوات والارض. کہتے ہیں اس کی جو کرسی, اللہ پہ غور مت کرو, اللہ کی جو کرسی ہے جس پر اللہ نے 2 قدم رکھے, وہ کرسی اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے, آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسماء والصفات, البیہقی کی روایت کے مطابق, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا کہ چھوٹی انگوٹھی بڑے ڈیزرٹ میں کتنی چھوٹی لگتی ہے, کرسی کے مقابلے میں پوری کائنات اتنی ہی چھوٹی ہے. یہ پوری کائنات کس کو کہتے ہیں؟ 100 بلین گیلیکسیز. ایک گیلیکسی کے اندر 200 بلین تارے. یہ ایک گیلیکسی اتنی بڑی, پھر سارے گیلیکسی مل کے کتنا بڑا ہے. یہ سب وسیع کرسیہ السماوات والارض. کرسی کے مقابلے میں یہ پوری چیزیں انگوٹھی کے برابر ہے. کرسی کتنی بڑی ہوگی؟ عرش کے مقابلے میں کرسی انگوٹھی کے برابر ہے. پھر عرش کتنا بڑا ہوگا؟ ان سب کا پیدا کرنے والا کتنا طاقتور ہوگا. ان اللہ علی کل شیء قدیر ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اور اللہ آسمانوں اور زمینوں کو سنبھالتے ہوئے تھکتا نہیں ہے. اس نے کہا واقعی ایسا ہونا چاہیے. میں ہندی قرآن ضرور پڑھوں گا آج سے.